بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا ذکر قرآن میں صراحتاً تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کی قوم، اس کی تباہی، ان کی سرکشی اور ان کی بربادی کی داستان اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، مگر ایسی سلطنت بنائی جیسے وہ زمین پر ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے جنت کی نقل میں اپنا ایک شہر تعمیر کیا، جسے قرآن نے کہا ارم ذات العماد، اور جب اس نے کہا کہ میں وہ شہر بناؤں گا جس کی مثال آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوگی، تو اس کے حکم پر ہزاروں مزدور اور جنات صحرا میں اتر آئے۔ یہ ہے شداد بن عاد، جس کی بربادی قرآن میں ذکر ہوئی، جسے قوم عاد کا بادشاہ کہا گیا، جس کا شہر ریت کے نیچے دفن ہوا اور جس کی داستان بعد کی تہذیبوں میں ایک عبرت بن کر رہ گئی۔ شداد کے متعلق اگلی چیز جو سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ شداد کا مکمل تعارف کیا ہے، یا اس کو آپ یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں کہ شداد کون تھا۔ شداد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتوں کی نسل میں سے تھا۔ اس کا تعلق اس قوم سے تھا جسے قرآن میں کہا گیا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قوم عاد کہاں پر آباد تھی۔ مورخین کے مطابق مقام احقاف آج کا یمن، عمان اور ایمٹی کوارٹر کا علاقہ۔ اگر اس کے زمانے کی بات کریں تو اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ ان کی قوم جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور، بلند قامت اور تعمیری فن میں ماہر تھی، اور شداد اس قوم کا بادشاہ بنا، اور اس کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی، فوج بھی اور ٹیکنالوجی بھی اس زمانے کے حساب کے مطابق۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ شداد کوئی عام حکمران نہیں تھا، وہ ایک ماہر جنگجو، ذہین، منتظم اور انتہائی مغرور انسان تھا۔ شداد کی سب سے زیادہ مشہور وجہ شہرت اس کی جنت ہے، جس کو اس نے جنت کا سن کر دنیا کے اندر تعمیر کروایا۔ یہاں پر ایک اہم سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ شداد نے جنت کی نقل کیوں بنوائی؟ مورخ ابن کثیر اور طبری اور مسعودی کے مطابق شداد نے جب جنت کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں غرور نے جنم لیا۔ اس نے کہا کہ اگر آسمان میں خدا کی جنت ہے تو میں زمین پر اپنی جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ چنانچہ اسی تکبر، اسی غرور اور انانیت کی بنا پر اس کا یہ سب سے بڑا منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ شداد نے ایک ایسا شہر بنانے کا فیصلہ کیا جس میں سونے کے محلات ہوں، چاندی کی اینٹیں ہوں، نیلم اور لال کے ستون ہوں، اور ہر عمارت اتنی اونچی ہو کہ آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہو۔ چنانچہ اس کی تعمیرات کے متعلق اگر ہم تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں تو ہزاروں کاریگر، جانوروں کی قطاریں، سمندر پار سے قیمتی پتھر اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی چٹانیں لائی گئیں، اور کئی مہینے اور کئی سال لگے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنات بھی اس کی خدمت میں لگائے گئے۔ یہ شہر ایک زمانے میں دنیا کی سب سے مہنگی تعمیر قرار دیا جاتا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اسے ذات العماد کہتا ہے تو اس کی وجہ کیوں ہے؟ چنانچہ اس شہر کے ستون اتنے اونچے تھے کہ دور سے بادلوں کو چھوتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی خاصیت کی وجہ سے ذات العماد سے اس کو تعبیر کیا۔ لیکن دنیا کا ایک ضابطہ اور اصول ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہمیشہ سے جاری رہی ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی برابری کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ شداد کا بھی وہی انجام ہوا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد آنے والے سرکشوں اور خدائی طاقتوں سے مقابلہ کرنے والوں کا ہو چکا تھا۔ چنانچہ شداد اپنی جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب وہ لاکھوں فوجیوں کے ساتھ اس شہر کے دروازے تک پہنچا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایسا خوفناک ہوا کا طوفان آیا کہ زمین ہل گئی، فوج اڑ کر بکھر گئی، آسمان سیاہ ہو گیا، اور وہ قوم جس کی جسمانی طاقت کی ایک مثال تھی وہ زیر زمین دفن کر دی گئی۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یعنی عاد کو ایک شدید تباہ کن ہوا کے طوفان نے ہلاک کر دیا۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت تک پہنچ بھی نہ سکا۔ مشہور ہے کہ وہ شہر کے دروازے کے باہر ہی موت کا شکار ہو گیا۔ شداد نے جو شہر تعمیر کروایا، کیا وہ آج بھی کہیں پر موجود ہے؟
کیا اس کی ایگزسٹنس آج بھی پائی جاتی ہے؟ تو اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیلات بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ستونوں والی عظیم بستی کے ساتھ۔ قرآن ارم کو عماد یعنی بلند ستونوں والا شہر کہتا ہے۔ یہ قوم عاد کا مرکزی دارالحکومت تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور عمارتوں کی عظیم ستون اور تعمیراتی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ قرآن میں ارم کی نسبت عاد اولیٰ کی نسل کی طرف کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل کی بات کریں کہ یہ کون سے علاقوں میں یہ قوم آباد تھی، تو اس کی تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، جس کے مطابق موجودہ یمن اور عمان کا بارڈر اس کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ روایات ارم کو دمشق جیسا شہر کہا گیا ہے، لیکن زیادہ تر محدثین ایسی احادیث اور روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ 1980 کے بعد سے سائنسدانوں اور آرکیولوجسٹوں نے کہا کہ ارم اور اوبار یہ وہی شہر ہے جہاں پر قوم عاد اور شداد وغیرہ آباد تھے۔ 1980 کے اندر ایک حیرت انگیز انقلاب دریافت سامنے آتی ہے۔ چنانچہ ناسا کے سیٹلائٹ لینڈ سیٹ نے ایمٹی کوارٹر کے علاقے میں کچھ عجیب لکیریں دیکھی جو کسی شہر کے راستوں کی باقیات معلوم ہو رہی تھی۔ یہ دریافت نیکولس کلیب، ڈاکومنٹری فلم میکر اینڈ ایکسپلورر نے امریکی جامعہ آکسفورڈ اور ہارورڈ کے ماہرین اور بل برینڈیج کے سائنسدانوں نے ناسا کے ساتھ مل کر دریافت کی، اور ان کے ریسرچ کے مطابق زیر زمین دیواریں، محلات کے ڈھانچے، 60 سے 80 فٹ اونچے ستونوں کی بنیادیں، بہت بڑی آبادی کے آثار، ایک مرکزی قلعہ جس کے 8 برج تھے، یہ سب کچھ قرآن میں ذات العماد کو واضح کرتا ہے۔ اگر ہم عرب مورخین کی بات کریں تو ابن کثیر کی روایات کے مطابق ارم ایک عظیم شہر تھا، اونچے اونچے ستون، شداد بن عاد نے اس کو تعمیر کیا تھا، اللہ نے اسے اس قوم کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ مسعودی کہتا ہے کہ اسے عرب کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ شہر سونے چاندی کے محلات پر مشتمل تھا، اچانک ریت کے نیچے دب گیا۔ یاقوت الحموی کہتے ہیں کہ ارم ایک گمشدہ شہر تھا، اور وہ کہتا ہے کہ عرب بدو صدیوں سے اس کے قصے سناتے چلے آئے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم کیوں ہلاک ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے کہ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یعنی قوم عاد پر طاقتور چیختی ہوئی مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی گئی۔ ویسے تو قرآن کریم کی کسی بات کو سائنسی پیمانوں پر پرکھنا یہ چیز ایک مسلمان کا معیار نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ سائنس اگر کسی چیز کی تائید کر رہی ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کا استعمال کرنا کوئی بری اور مضر بات بھی نہیں ہے۔ سائنسی طور پر اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو ایمٹی کوارٹر کا علاقہ جو ہے اس میں میگا سینڈ سٹورم بہت مشہور ہیں، جن کی رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک ہو جاتی ہے، اور یہ کئی دن تک مسلسل رہتے ہیں، اور صحرائی ریت عمارتیں تک دفنا دیتی ہے۔ پانی کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں اور شہر آہستہ آہستہ صحرا میں ریت کے نیچے دب کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارم کے زیر زمین پانی ختم ہو گیا، قبیلے نکل گئے، ریت کے سمندر نے شہر کو نگل لیا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب اسے کہتے ہیں کہ ریتوں کی گمشدہ سلطنت، یعنی اٹلانٹس آف دا سینڈز۔ شداد اور ارم کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے۔ روایات کے مطابق شداد بن عاد نے جنت کے مقابلے میں اپنی جنت بنائی، جیسا کہ پیچھے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ وہ شہر کے دروازے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ عذاب آیا، اور وہ اس شہر کو آباد ہوتا کبھی نہ دیکھ سکا، اور ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو کر عبرت کا نشان بن گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق شداد کے بھائی کا نام شدید بن عاد تھا۔ اس کے بیٹے مروان اور بلیغ کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ خاندان انتہائی طاقتور، متمول اور قد آور تھا، لیکن ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کے مقابلے میں سب متکبر تھے۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کا دشمن تھا، اور اسی تکبر نے اسے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اگر ہم شداد کی شخصیت کے بارے میں بات کریں تو کیا وہ ایک اچھا حکمران تھا، ایک طاقتور اور متکبر حکمران تھا، یا ایک مغرور اور مجرم قسم کا آدمی تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ شداد انتہائی ذہین تھا، انتہائی بہادری کی صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی متکبر اور مغرور بھی تھا، اور اس کے علاوہ دولت بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور خدا کی عظمت کو ہی چیلنج کرنے لگا۔ قرآن کا پیغام واضح ہے، کلا بل لا یطیعون، سخت نافرمان تھے، اور شداد کا غرور ہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ یہاں پر تاریخی طور پر دو چیزیں جو متنازع طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔
اس لیے کہ قرآن کریم کی بیان کردہ عام طور پر شخصیات کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہوتے، صرف واقعات اور قوموں کے احوال سے اللہ رب العالمین عمومی طور پر حالات کو بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض شخصیات کے استثناء کے ساتھ اکثر شخصیات کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا۔ چنانچہ شداد کے نام کو قرآن کریم میں صراحتاً بیان نہ کرنے کی وجہ سے مورخین اور مفسرین دو مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ مورخین جو کہ حقیقی اور صحیح موقف رکھتے ہیں، جن میں ابن کثیر، طبری اور ابن اسیر وغیرہ اور مسعودی شامل ہیں، سب اس کی تاریخی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ واقعی شداد ایک حکمران تھا جو کہ بہت ہی مغرور، متکبر اور خدائی طاقتیں خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے والا تھا، جبکہ کچھ ماہرین اسے ایک تاریخی مگر مبالغہ آمیز شخصیت کہتے ہیں، اور بعض کے مطابق شداد کی اصل شخصیت کو بعد کی روایات نے بڑھ کر پیش کیا، لیکن قوم عاد کا وجود قرآن اور آثار قدیمہ دونوں سے ثابت ہے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ شداد نامی ایک بادشاہ تھا جس نے دنیا میں اپنی جنت خدا کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ہلاک اور تباہ ہو کر عبرت کا نشان بن گیا۔ آخر میں اگر ہم شداد سے ملنے والی عبرت اور نصیحت کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جاہ و جلال ہمیشہ نہیں رہتا، طاقت انسان کو خدا نہیں بنا سکتی، عمارتیں، محلات، دولت سب ریت بن جاتے ہیں، ظلم اور تکبر کی سلطنت کبھی قائم نہیں رہتی، دنیا کی جنت بنانے والا اصل جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کوئی باقی دیکھتے ہو؟ شداد جو دنیا کو حیران کرنا چاہتا تھا، آج خود یاد بھی مشکل سے رہ گیا۔ شداد ایک ایسا بادشاہ جس نے جنت بنانے کی کوشش کی، مگر جنت کا مالک بننے کی کوشش میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ اس کا شہر ریت میں دفن ہوا، اس کی قوم ہوا میں اڑ گئی، اس کی سلطنت صحرا کی ایک کہانی بن کر رہ گئی، اور آج اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو رب کے آگے جھکتا نہیں، دنیا اسے جھکا کر چھوڑتی ہے۔ یہ تھا شداد، قوم عاد کا بادشاہ، جس کا نام آج عبرت کے طور پر دنیا کے اندر جانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، شداد اور قوم عاد کے تفصیلی حالات آپ نے سنے۔ قوم عاد کی مکمل تفسیر جاننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر موجود حضرت ہود علیہ السلام کی تفصیلی ویڈیو کو سن لیں تو وہاں پر بھی بہت سی معلومات موجود ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا، اس لیے وہاں پر الگ سے شداد کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ شداد کی شخصیت چونکہ ایک مشہور تاریخی شخصیت ہے، اس لیے اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔